کہ اسلام کا حکم پر یا تو عمل نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ایسوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو خود بھی حکم معلوم نہیں ہوتا، مستند نہیں ہوتے، پھر بحث بھی کرتے ہیں فضول. اگر کسی مستند عالم سے رابطہ کریں تو پھر اس کی رائے کو مانتے نہیں ہیں. بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک جامعۃ الرشید کے ایک مفتی ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بالوں کو کیا کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب تھے، ینگ نوجوان مفتی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ 40 سال سے پہلے بلیک کلر لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے. فیس بک پر ہر آدمی فنٹر بیٹھا ہوا ہے، نیچے اتنے الٹے الٹے کمنٹس کہ اس مفتی کو دیکھو بغیر دلیل کے مسئلہ بتا دیا اس نے. یہ 40 اور 40 کے بعد کا فرق کون سی حدیث سے نکالا ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت سے نکالا ہے؟ بس انہی مفتیوں نے دین کو برباد کر دیا، انہی مفتیوں نے دین کو تباہ کر دیا. بہت زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس. تو میں نے کہا کہ یہ ان میں سے ہر شخص کیا بنا ہوا ہے بھائی؟ جب ایک ریلائبل ادارے کا ایک مستند عالم ہے، یا تو ہو نا کوئی بھی اٹھ کے پھینک رہا ہو، تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہوگا نا کہ بغیر دلیل کے 40 سے پہلے اور بعد کا فرق کر کے مسئلہ بتا دے. بعض دفعہ عالم کے پاس مسائل کا رش ہوتا ہے، وہ جواب کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، اختصاراً دلیل ذکر نہیں کی جاتی. اور جن کا مستقل کام ہوتا ہے نا مسائل بتانا، وہ یہ کر بھی نہیں سکتے. یہ تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے ہفتے میں ایک کلپ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آگ لگانی ہوتی ہے امت میں. جو صبح شام یہ کر رہے ہیں کام، تو اس کے لیے عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی مستند دینی ادارے سے فارغ ہے یا نہیں. اور دینی ادارے کا مستند ہونا بھی اچھی طرح پہلے تحقیق کرے، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. جب ایک دفعہ تحقیق ہو گئی تو اب ہر مسئلے پر وہ دلیل بتاتا رہے گا، اس کا تو بیچارہ سارا دن ایک ہی مسئلے میں لگ جائے گا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کلینک میں کوئی مستند ڈاکٹر بیٹھا ہو، تو آپ یہ تحقیق تو کرتے ہیں کہ یہ کسی اچھے ادارے سے ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آج کل کس ہاسپٹل میں ہو. وہ اگر کہ میں آنکھ خان میں سینئر ڈاکٹر ہوں، آپ آنکھ بند کر کے علاج کراتے ہو، یار ایک ریلائبل ادارہ ہے. اب وہ 24 گھنٹے پیشنٹ کو دوائیں دیتا رہے اور ان کے دلائل بھی بتاتا رہے کہ میں نے پیراڈول اس لیے دی ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اور اس میں ایموکسل کا میں نے جو اضافہ کیا اس کی یہ وجہ ہے، اور آگمنٹن جو میں نہیں دے رہا اس کی یہ وجہ ہے. تھوڑے دن میں وہ ڈاکٹر بیزار آ جائے گا، وہ یہ کہے گا میں سارا دن 25-30 پیشنٹ کو میں نے دیکھنا ہے. لوگ یہاں ایک بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین میں اور دنیا میں فرق ہے. دنیا میں تو ہم دلیل نہیں پوچھیں گے، دین میں پوچھیں گے تاکہ کسی کی اندھی تقلید لازم نہ آئے. تو یاد رکھیں کچھ بیسک مسائل ہیں اسلام کے، موٹے موٹے مسائل ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے، ان میں تو دلیل بھی پوچھی جائے گی، اور جو اجماع سے ہٹ کر بات کرے گا اس پہ اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ مسائل ہیں پیچیدہ، ان میں صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہر مسئلے کی دلیل نہیں بتاتے تھے. بہت سارے صحابہ اور فتاوا بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مسئلہ بتایا چلو پتلی گلی سے نکلو. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابہ تھے، آج کے لوگوں کو صحابہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہ صحابہ تھے، لیکن اس دور میں گمراہ لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود تھے. یہ اسلاف کا دور تھا، معتزلی بھی تھے، خوارج بھی تھے. لوگ کہتے تھے بھائی جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، جن پر دوسرے صحابہ نے اعتماد کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے. تو اسی طرح آج بھی درجنوں فرقے ہیں، لیکن اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چند دفعہ کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہیں یا اہل باطل میں سے. یہ چند دفعہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کوئی بہت مشکل کام نہیں رکھا یہ، اور یہ سب کر رہے ہیں اعتماد کی بنیاد پر فالو کیا جاتا ہے. اہل حدیث اگر اہل حدیث عالم کو فالو کر رہا ہے، اعتماد کی بیس پہ فالو کر رہا ہے. ہر مسئلے کی نہ اہل حدیث عالم دلیل بتاتے ہیں، اور اگر دلیل بھی بتاتے ہیں تو ادھوری، پوری کوئی نہیں بتاتا. کیونکہ پوری دلیل اگر آپ بتائیں گے نا تو اس دوسرے کمرے میں بٹھا دو، بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ، میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں، کوئی بھی نہ ہو، بالکل فریش ہو اس وقت، کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے، گٹکا کھانے کا، وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے؟ میں بتا دوں وقت سننے کے لیے تیار ہیں؟ ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے.
ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے، بالکل بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے بولو بھائی بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی، یار میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ میں نہیں، وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام، اللہ کے لیے کیا کیا، لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن، کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں، ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے. جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں، جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں، جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں. صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں، صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں، اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں، پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں، پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا، پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی، پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا بولو نا کیا کرنا ہے. صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو جو مشہور پہلوان تھے ان کو کیا کر دیا، پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے، میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا، اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بڑے قریبی دوست تھے، کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوئے ہی نہیں اس کائنات. اور صحیح کیا، بھاگ گئے، ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ، وہ بھی پٹتے نا، کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں، صحتیں ہی نہیں ہے کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو، اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا، ان کی نیت تو یہ تھی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا، آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے، یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں، صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی، روزہ بھی رکھا جائے گا، ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی، بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی، بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا، بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے، وہ برداشت کرنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر بیوی ایسی ہے، ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف، تو ابا کی ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے، صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے، آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا ہے، ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے، تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے، لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے، بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ، کیونکہ یہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو، ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے، جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو. جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے، جاگنگ، جم، یوٹیلائز کرنا ہے نا، اپنی انرجی کو خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں، تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل. اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے نہیں، حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے، ہمیں عادت ابے تبے کی پڑ چکی ہے. اپنی اولاد کو آپ محبت سے سمجھاؤ مان جاتی ہے بھائی. ایک وقت آتا ہے اس کو بھی ابے تبے سے، ابے تیرے کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا تو کیا اندھا ہے کیا بہرا ہے. جب اس طرح سے پھر ایک وقت آتا ہے بولنا پڑتا ہے نا. امپلائز کو لوگ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اپنے آپ سے ابے تبے سے بات کرنی ہے کہ بھائی تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا انسان کا بچہ بننے کا تیرا پروگرام ہے کہ نہیں. تو بننے کا پروگرام ہے تو آج سے تھوڑا خوراک کا شیڈول کیا کرنا ہے،
ایکسرسائز کرنی ہے, صبح اٹھ کے جاگنگ کرنی ہے, کبھی کبھار جم بھی جانا ہے, اور رات کو جلدی سونا ہے. رات کو دیر سے سونے والوں کو شوگر بہت جلدی حملہ کرتی ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں. رات کو جلدی سونے کا کیا, یہ جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد موبائل اب بند, کیونکہ یہی لوگوں کا سرمایہ ہوتا تھا, بھیڑ بکریاں گائے باغ, بس اور تو کوئی کچھ تھا نہیں. کوئی گاڑیوں کو شو روم ہو کسی کے پاس, کوئی ہوائی جہاز کی کمپنی کا مالک ہو, ایسا تو تھا نہیں. تو زمین سب سے بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے باغ پہ محنت کی, جب باغ پک کے تیار ہو گیا تو اترانے لگے لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, کہنے لگے ہم کل اسے ضرور بھی ضرور فصل کاٹیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا, اللہ کے نام کو درمیان سے ہٹا دیا کہ بھی اللہ نے اگر چاہا. کیونکہ لبرل آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. جو بے دین لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کو ہر درمیان میں کیوں لے کر آئے. دیکھو پہلے لوگوں میں منافقت نہیں تھی, وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو درمیان میں لانے کا مطلب کیا ہے, ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ کہنے میں. بھائی وہ باغ والوں نے کہا کل ہم باغ کاٹیں گے ضرور, قسم اٹھا کے کہا ہم ضرور کاٹیں گے. یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا, اور بڑی سزا ملی کہ وہ باغ پر کوئی مصیبت آئی اور باغ تباہ ہو گیا. انہیں احساس ہوا کہ ہم اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ باغ ہمارا تباہی سے بچ جاتا. اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا سا لفظ اگر اللہ نے چاہا, تو یہ اگر چھوٹ بھی گیا تھا کسی سے, ہم تو دن رات ہماری زبان سے چھوٹ جاتا ہے نا. ارے بھائی ہم دن میں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں, میں چوتھی شادی کروں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب یہ سزا تھوڑی ملتی ہے کہ پچھلی 3 بھی مر گئیں. مجھ سے ہو جاتا ہے اس طرح کی, ہو سکتا ہے ہو گئی ہوں, انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہوں میں, لیکن اتنی بڑی سزا تھوڑی ملتی ہے. آپ سے یہ مثال دے رہا ہوں بھائی, اس کو سیریس نہ لیں. تو آپ کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہے تھے انشاءاللہ, ابھی آپ کا بہترین انڈوں کا کاروبار تھا, انڈوں پہ بات آئی نا, تو انڈوں کا کاروبار تھا. آپ نے کہا کل میں شہد کا بھی شروع کروں گا, انشاءاللہ نہیں کہا تو ایسا تو نہیں ہوتا کل انڈوں کا بھی سارا برباد ہو گیا. تو یہ ورڈ بذات خود تو کوئی یعنی اللہ اس اتنا سا لفظ چھوڑنے پر اتنی بڑی سزا دے گا کسی قوم کو, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اصل میں یہ وہ والا انشاءاللہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں صبح شام. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ صبح شام 25,000 دفعہ, صبح کورونا سے بچنے کے لیے, شام کو 25,000 دفعہ شوگر سے بچنے کے لیے پڑھ لیا ہم نے. یہ وہ کلمہ ہے جو ابو جہل کی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکل رہا تھا. آپ کے چچا ابو طالب کی زبان سے آخر وقت تک نہیں نکلا, حالانکہ اسلام کو ساری زندگی سپورٹ کیا انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی سپورٹ کیا, کلمہ نہیں نکالا زبان سے. دنیا سے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رو رہے ہیں, پڑھ لیں نہ, کیونکہ یہ وہ والا کلمہ تھا جس کے معنی اور مفہوم سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت یعنی غلامی کے لائق نہیں ہے. اس کا مطلب سب ایک طرف, یا تو ہوتا نا اللہ بھی غلامی کے لائق ہے, تو یار چلو تھوڑی اس کی کر رہے ہیں تو اللہ کی بھی کر لیں گے. جیسے ہندو کہتے ہیں اگر ہم اتنے سارے بھگوان ہیں ہمارے تو ایک اللہ بھی ہو گیا, چلو مسلمانوں, تبھی ہندو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, داتا دربار کے مزار پہ بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں یار جب اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت سے کچھ ہو سکتا ہے تو جہاں 38,000 بت ہیں خدا ہیں تو 2-4 مسلمانوں کے بھی اس میں بزرگ لے آؤ, تو کیا جا رہا ہے اس میں. تو صرف یہ بھی نہیں ہے کہ الہ اللہ, الہ کون ہے, اللہ ہے, نا 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 نا, لا الہ کا مطلب کوئی بھی خدا ہے ہی نہیں, یعنی غلامی کے لائق تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اس کا مطلب بھائی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا, یہ تو پوری یعنی آپ کی پورا صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح, ہر چیز چینج ہو گئی آپ کی, سارے کانسیپٹ آپ کے چینج ہو گئے. غلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ دلیل نہیں پوچھتا, سب سے پہلی ڈیفینیشن غلام کی ہے. کوئی نوکر ہو, باس نے اس گھنٹی بجائی, وہ آیا, سر آپ نے کہا چائے چاہیے, آپ باس تھے, آپ نے کہا چائے چاہیے, ایک دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا ہے سر دیکھیں دودھ پتی جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کیفین, سلیمان احمد صاحب نے ایک ورک شاپ کروائی تھی, اس میں بتایا تھا کہ کیفین صحت کے لیے کیا ہے, نقصان دہ. کبھی دیکھا آپ نے کہ سر یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں ٹھیک ہے نا, اور آپ نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے چائے پی ہے, آپ پھر چائے منگوا رہے ہیں مجھ سے, تو یہ چلے گا؟ یہ نوکر ہے, غلام نہیں ہے. غلام نوکر سے اور نیچے کی چیز ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اور یہ سرونٹ ہے, یہ غلام تھوڑی ہے. تو
وہ دلیل وہ تھپڑ لگائے گا, بولے گا تجھے میں نے دودھ پتی کا بولا ہے اور تیری وجہ سے ہی بولا ہے. میں نے 2 دودھ پتی اس لیے بولی ہے کہ ایک دودھ پتی تو میں ویسے پیتا ہوں اور ایک اس لیے کہ تو جو ٹینشن دے گا نا اس ٹینشن کے لیے میں الگ سے اضافی منگوا رہا ہوں. تو غلام کا مطلب ہے کہ رب نے جو کہہ دیا, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, جاوید احمد غامدی صاحب کے بہت سارے اسلام کے حکام کی لاجک ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا, تو انہوں نے اسلام کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا ایکچولی کر کے. ایکچولی یہ جنت جو ہے نا یہ یہی جنت ہے. حوریں کہاں ہیں جی؟ حوریں بھی یہی عورتیں حوریں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یار کوئی مشک و عنبر کی الگ سے بھی اللہ نے کوئی عورتیں بنائی ہوں گی, کیونکہ سائنسدان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ الگ سے بھی, وہ تو جتنا سائنٹیفک باتیں آپ کریں گے لوگ مانیں گے نا. قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی میرے کہنے سے مانو نا, سائنسدان نہ بولے میں کہہ رہا ہوں تو مانو, مجھ سے بڑا زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. خبر بھی تو ایک دلیل ہوتی ہے, سچے آدمی کا کسی بات کی خبر دینا یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. ہر چیز سائنسدانوں سے تھوڑی پوچھی جاتی ہے. تو آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, کسی نے آ کے بتایا اور بتایا کہ ہم نے ان کو دفنا بھی دیا ہے, لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ڈاکٹر تو نہیں مانے گا, نہ عدالت مانے گی, لیکن آپ مانو گے نا. آپ بولو گے بھائی ڈاکٹری رپورٹ عدالت کے لیے دلیل ہوگی, میرے لیے میرے ماموں نے کی خبر میرے لیے کیا ہے دلیل ہے کہ انہوں نے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو سائنسی دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے, لیکن ہمارے لیے اللہ کا کہہ دینا کافی ہے, چاہے وہ سائنس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو وہ ابو لہب, ابو طالب, ابو جہل یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. انہوں نے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا نا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم. آج ہمیں سے کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو, آپ کھجانا شروع کر دیتے ہو, تو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے, اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا سستی کی وجہ سے ہے. آپ مانتے ہو لا الہ الا اللہ, بھائی ہر وقت تھوڑی پڑھا جاتا ہے یار, ابھی میرے اور بہت سارے کام ہیں, آپ نے مجھے تسبیح دے کے بٹھا دیا لا الہ الا اللہ پڑھو. ابو جہل سے ایک دفعہ پوری زندگی نہیں نکلا زبان سے, صحیح ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں. اور ہم سے ہو سکتا ہے 100 دفعہ کہلوایا جائے اور ہم 99 دفعہ نہ پڑھیں, لیکن ہمیں وہ سزا نہیں ملے گی, کیونکہ ہمارا انکار کرنا اس بیس پہ نہیں ہے جس بیس پہ ابو جہل نے انکار کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا انکار اس بیس پہ نہیں ہے, ہم تو مانتے ہیں, ہم تو انکار تو نہیں کر رہے, پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں نا کہ بھائی شیخ صاحب نے کہا تھا لا الہ الا اللہ صبح پڑھنا ہے, آپ نہیں پڑھ کے آئے, کیوں نہیں پڑھا؟ سر مجھے نیند آ رہی تھی, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. تو تھپڑ لگے گا ایک, جہنم میں بھی نہیں جاؤ گے, بس زیادہ سے زیادہ کلمے کی تسبیح چھوٹنے کا گناہ ملے گا آپ کو. تو یہ جو انشاءاللہ تھا نا, اب جو اس قوم ان باغ والوں کو کہا گیا کہ انشاءاللہ کہو, انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, اس لیے کہ یہ وہ تگڑا انشاءاللہ تھا جس کا مطلب وہ سمجھتے تھے. اور ہم جو صبح شام انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, وہ ہوا, اس کا وزن ہوا سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو انشاءاللہ تھا نا اس کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اللہ نے چاہا تو ہم کل باغ کاٹیں گے. نہیں آئی بات. اب میں اس کو ذرا آج کے مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک پلاٹ نکل آیا بھائی, قرآن اندازی میں آپ کے نام ہو گیا اور کروڑوں روپے کا پلاٹ تھا, لیکن کوئی لینڈ مافیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ چاہے گا تو آپ کو پلاٹ الاٹ ہوگا, ورنہ پورے ڈاکومنٹس کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بھائی, اس کے ہاتھ. تو جب آپ سب سے پہلے تو اس کے پاس جاؤ گے, سر میرا یہ پلاٹ نکلا ہے, ایسے بات کرو گے نا, اور ساری رات آپ کو پلاٹ سے زیادہ اس آدمی کے خواب آئیں گے کہ سر سے کل میں ملوں گا کیسے, کیونکہ وہ چاہے گا تو یہ ملے گا, وہ نہیں چاہے گا تو کخ بھی میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. رات بھر آپ کی نیند میں یہی, یار اس کو پلاٹ گیا ایک طرف, بلکہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ پلاٹ میرے نام نہیں بھی نکلا تو جس کا نکلا ہوگا نا وہ بھی میرے نام ہو جائے گا. میرے نام پلاٹ نکلنا ضروری ہے بھی نہیں, اتنی پاور ہے اس کو. تو اب آپ پلاٹ سے زیادہ کس کو فوکس کرو گے؟ اس آدمی کو فوکس کرو. اور جب پلاٹ آپ کے نام نکلے گا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا. مٹھائی کے بغیر اگر آپ چلے گئے تو وہ بڑی صلواتیں سننے کو ملیں گی آپ کو, یار ہم نے تمہیں دیا اور مٹھائی ہمارا حصہ نہیں دے رہے. اور مٹھائی کا مطلب مٹھائی نہیں ہوتا, جتنی پلاٹ کی قیمت ہے اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. اگر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو مٹھائی کتنے کی ہوگی؟ کم سے کم 2-4 لاکھ روپے کی مٹھائی ہوگی اس میں. 1 ارب کا پلاٹ ہے تو 2-4 کروڑ کی مٹھائی ہوگی. وہ مٹھائی تو ایک لیبل ہے. تو اب جب ان باغ والوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا
تو یہ باغ کا پھل ہم کل کاٹیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ کے بغیر تمہیں یہ باغ کا پھل نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے, تمہاری اپنی